وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے کہا نصارہ نہیں ہے کسی شے پر، بریکٹ میں دین حق پر، نصارہ نہیں ہے کسی شے پر، بریکٹ میں دین حق پر۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا یہود نہیں ہے کسی شے پر، بریکٹ میں دین حق پر۔ وہم یتلون الکتاب، درا حال ہے کہ وہ پڑھتے ہیں کتاب کو، وہم کے نیچے یہود و نصارہ۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے کہ جو نہیں جانتے ان کے قول کے مثل، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ان کے قول کے مثل۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس وہ اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ یحکم کے نیچے عملی فیصلہ۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، پس ان چیزوں میں جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معالم التنزیل میں لکھتے ہیں کہ یہود اور نصارہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے آپس میں یہ بحث مباحثہ ہونے لگا۔ یہود کہنے لگے کہ نصارہ باطل پر ہیں، اور نصارہ کہنے لگے کہ یہود باطل پر ہیں۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ تم غلط ہو، یہودی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، یہ باطل پر ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ یہ باطل پر ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو گئی کہ بھئی اس وقت اب یہ دونوں باطل پر ہیں، اس لیے کہ دونوں شریعتیں منسوخ ہو گئی نا۔ اپنے اپنے زمانے میں تو یہ دونوں حق پر تھے، اور ہر پیغمبر بھی حق پر تھا، ان کی شریعتیں حق پر تھیں، البتہ ان کے جانے کے بعد ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ لیکن ان انبیاء کی تعظیم اور ان پر ایمان لانا اب بھی ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پہ تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پہ انجیل نازل ہوئی، ان پر ایمان لانا تو اب بھی ضروری ہے، البتہ ان کی کتابیں اپنے اپنے دور میں جو تھیں وہ منسوخ ہو گئیں۔ تو یہاں فرمایا کہ یہود نے کہا نصارہ نہیں ہے کسی شے پر، مراد دین ہے حق پر۔ نصارہ نے کہا یہود نہیں ہے کسی شے پر، مراد دین حق پر۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہم کے نیچے یہود و نصارہ، حالانکہ یہ یہود و نصارہ دونوں پڑھتے ہیں کتاب۔ یہود بھی کتاب پڑھتے تھے تورات، اور نصارہ بھی پڑھتے تھے انجیل۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، اس کے نیچے مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ جانتے نہیں تھے نا، ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے۔ ان لوگوں نے بھی یہی بات کہی، انہوں نے بھی کیا کہا، انہوں نے ان کو کہا کہ یہ باطل پر۔ مشرکین نے کہا یہود و نصارہ غلط، ہم ٹھیک۔ یہود نے کہا مشرک غلط، ہم ٹھیک۔ تو ہر ایک جماعت نے دوسری جماعت کو کہا، تو کہا ان لوگوں نے لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، مثل قولہم، ان کے قول کے مثل۔ کن کے قول کے مثل؟ ان اہل کتاب یہود و نصارہ، ان یہود و نصارہ کے قول کے مثل کہا کہ جو بات انہوں نے کہی وہی بات کی مشرکین مکہ نے۔ اب دیکھیں پہلے لفظ کذالک، کذالک میں تشبیہ ہے قول کے ساتھ، اور مثل قولہم میں تشبیہ ہے مقولے کے ساتھ، یعنی جو قول تھا یہود و نصارہ کا وہی قول تھا مشرکین کا، اور مثل قولہم میں تشبیہ ہے مقولے کے ساتھ، ان کا مقولہ کیا تھا کہ وہ غلط ہے۔ اس طرح مشرکین نے بھی یہ کہا یہود و نصارہ غلط ہیں اور ہم حق پر ہیں، صحیح ہے۔ فاللہ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ میں نے آپ کو کہا عملی فیصلہ، عملی طور پر فیصلہ جو ہوگا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، یہ فیصلہ ہوگا قیامت کے دن ان چیزوں میں جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، پس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو روکے اللہ کے گھروں سے، ان یذکر فیہا اسمہ،
کہ جس میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے نام کا، فیہا کی ضمیر مساجد کی طرف، کہ ان گھروں میں جس میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے نام کا، وسعی فی خرابہا، اور جو کوشش کریں اس کے اجاڑنے کی، اس کے اجاڑنے کی، اولئک یہ روکنے والے، اولئک یہ روکنے والے، ما کان لہم ان یدخلوہا، پس نہیں تھا لائق ان کے کہ وہ داخل ہوتے ان مسجدوں میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے۔ اولئک یہ روکنے والے، ما کان لہم نہیں تھا لائق، نہیں تھا مناسب ان کے لیے کہ وہ داخل ہوتے ان مسجدوں میں مگر اس حال میں کہ وہ ڈرنے والے ہوتے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مسجدوں سے روکتے نہیں بلکہ مسجدوں میں جب داخل ہوتے تو اللہ سے ڈرتے۔ لہم فی الدنیا خزی، انجام دنیاوی ان کے لیے رسوائی ہوگی دنیا کی زندگی میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں ہوگا عذاب بڑا، انجام اخروی۔ اب اس آیت میں آیا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کے گھروں سے روکے کہ جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر آپ آئے تھے بیت اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے، تو مشرکین مکہ نے روک دیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا، صحابہ اکرام کو کہا اگلے سال آ جاؤ۔ تو یہ اس موقع پر آئے تھے کہ ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر سے روکے۔ یا نمبر 2، اس سے مراد دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ کہ جب بیت اللہ کا حکم آئے نا کہ اب قبلہ تبدیل ہو گیا، کہ بیت المقدس کی جگہ حکم آیا بیت اللہ کی طرف رخ کرو، تو اب یہ جو یہود تھے یہ مسلمانوں کو منع کرتے تھے، روکتے، برا بلا کہتے کہ تم وہاں کیوں رخ کر رہے ہو بیت اللہ کی طرف، اس کو تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہ مسلمانوں کو اس پر برا بلا کہنے لگے، مسلمانوں کو روکنے لگے، یعنی تم اس طرف نماز نہ پڑھو، اس طرف رخ نہ کرو۔ تو جب اس طرف رخ نہیں کریں گے تو نماز نہیں پڑھیں گے، جب نماز نہیں پڑھیں گے تو مسجد ویران ہو جائے گی۔ یعنی یہ گویا یہود پہ تردید ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو یہ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس قبلے کی طرف رخ نہ کرو، اس طرف نماز نہ پڑھو، تو نماز نہ پڑھنے سے مسجد ویران ہو جائے گی۔ یا نمبر 3، تیسرا قول یہ ہے کہ یہ اصل میں نصارہ نے، یہود نے جب ظلم کیا تھا نا عیسائیوں پر، تو ان روم کے عیسائیوں نے مجوسیوں کے ساتھ مل کر، روم کے عیسائیوں نے مجوسیوں کے ساتھ مل کر یہ مسجد اقصی بیت المقدس پہ انہوں نے حملہ کیا اور اس کو انہوں نے ویران کیا۔ مسجد اقصی میں انہوں نے گندگی پھیلائی، غلاظتیں اس میں ڈال دی اور اس مسجد کو انہوں نے آباد کرنے سے ویران کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ فتح ہوئی، حضرت عمر اندر داخل بھی ہوئے، مسجد کی صفائی ستھرائی بھی کی، الکامل فی التاریخ میں اور تاریخ ابن جریر میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ بات سمجھئے؟ 3 باتیں میں نے عرض کر دی۔ یہ تو نمبر 1 یہ اشارہ ہے کہ جب حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو مشرکین مکہ نے منع کر دیا، تو یہ آیت نازل ہوئی ان سے بڑا ظالم کون جو اللہ کے گھر سے منع کرے۔ یہ نمبر 2، جب تحویل قبلہ کا حکم آیا مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے تو یہ یہود ان کو منع کرتے تھے۔ اور یہ نمبر 3، یہود نے جب نصارہ پہ حملہ کیا تھا تو نصارہ نے مجوسیوں کے ساتھ مل کر بیت المقدس پہ حملہ کیا اور وہاں انہوں نے مسجد کو ویران کیا، مسجد میں گندگی پھیلائی، لوگوں کو عبادت سے روکا، تو یہ ان کے بارے میں۔ لیکن چونکہ الفاظ عام ہیں تو قیامت تک کے لیے جو بھی آدمی کسی کو مسجد سے روکے گا، نماز پڑھنے سے روکے گا، دروازہ بند کرے گا، مسجد کو ویران کرے گا، وہ اس میں شامل ہوگا۔ ومن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں سے روک دیں کہ اللہ کے گھروں میں ذکر کیا جائے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو اللہ کے گھر سے روکے، پہلی بات معلوم ہوئی کہ وہ کیا ہے؟ ظالم ہے۔
معلوم ہوا اللہ کے گھر سے روکنے والا، مسجد بنانے سے منع کرنا، مسجد میں عبادت سے منع کرنا وہ ظلم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں لفظ ان یذکر فی اسمہ، مسجد کیوں بنائی جاتی ہے کہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر ہو۔ معلوم ہوا مسجد کا مقصد ہے قرآن کی تلاوت، دین سیکھنا سکھانا، دین تعلیم اور تعلم۔ اب اگر کوئی اس میں رکاوٹ بنے، مثلا مسجد کے ساتھ کے گھر میں کوئی گانا لگائے، موسیقی لگائے، فحاشی اور یعنی کہ محفلیں قائم کرے، تو وہ بھی مسجد کو ویران کر رہا ہے، کیونکہ مسجد جس کام کے لیے بنی اللہ کا ذکر، تو وہ اس ذکر کرنے میں مانع بن رہا ہے۔ وسعی فی خرابہا، اور جو کوشش کرے اس کے اجاڑنے میں، تو اجاڑنے میں کوشش کرنا، اس میں دونوں چیزیں داخل ہیں۔ اس میں مسجد کے اندر تخریب دو طرح سے ہوتی ہے، اجاڑنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک ہوتا ہے تخریب ظاہری، نمبر دو تخریب باطنی۔ ایک ہوتا ہے مسجد کو ظاہری طور پہ منہدم کرنا، دیواریں گرا دینا، عمارت گرا دینا، جس طرح کہ اب ہندوؤں نے بابری مسجد کو گرا دیا، یا امریکہ نے آ کر افغانستان میں مسجدوں پر بمباری کی، مسجدوں کو نقصان پہنچایا، یہ ظاہری طور پر، یا عراق اور شام میں مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری صورت ہوتی ہے تخریب باطنی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مثلا مسجد میں کوئی شرک کرے، بدعت کرے، مسجدوں کے اندر کوئی موسیقی فحاشی کو عام کرے، یا مسجدوں کے ارد گرد کے ماحول میں، تو یہ بھی مسجدوں کو ویران کرنا ہے، اور یہ باطنی طور پہ ویران ہے، کیونکہ مسجد کا مقصد کیا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، نماز اور روزہ قائم ہو، اس کے علاوہ جو ہے یہ گویا مسجد کو ویران کرنا ہے۔ اور قیامت کی علامت کیا ہے؟ کہ مسجدیں بظاہر خوبصورت نظر آئیں گی، لیکن ہدایت سے وہ خالی ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، ایک وقت آئے گا اسلام باقی نہیں ہوگا مگر اس کا نام، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن باقی نہیں ہوگا مگر اس کے الفاظ، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں تو بڑی عالی شان ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، مسجد سے ہدایت نہیں پھیلے گی، مسجد میں درس و تدریس نہیں ہوگی، دین کی بات نہیں ہو رہی ہوگی۔ تو اس لیے قیامت کی علامت ہے مسجدوں کا ہدایت سے خالی ہو جانا۔ تو بہرحال قرآن میں آیا کہ جو کوشش کرے ویران کرنے کی، اولئک، یہ روکنے والے لوگ نہیں مناسب ان کے لیے، مگر یہ لوگ مسجد میں داخل ہوتے اس حال میں کہ یہ اللہ سے ڈرتے۔ معلوم ہوا مسجد میں داخل ہوتے وقت کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ خشیت، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ میں رب العالمین کے دربار میں جا رہا ہوں۔ جیسے دنیا میں انسان اگر کسی بادشاہ، وزیر، گورنر کے پاس جاتا ہے، بڑی احتیاط کرتا ہے، صاف ستھرا لباس پہن کے جاتا ہے، وقت لے کر جاتا ہے، خاموش ہوتا ہے، باادب ہوتا ہے، سر جھکایا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا، سر 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 بس یہ رٹا لگایا ہے اور سلوٹ مار رہا ہے۔ تو جب دنیا کے بادشاہوں کے لیے اتنا اکرام، تو احکم الحاکمین کے دربار میں تو سب سے زیادہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ اس لیے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ انسان نماز کے لیے جائے تو زینت اختیار کرے، لباس صاف پہنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں ان کے لیے دنیا کی سزا یہ کہ رسوائی ہے، اور آخرت کی سزا یہ کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اب دنیا میں رسوائی ہوگی، اور رسوائی اور ذلت تو تفسیر بغوی میں ہے کہ الہوان والقتل والصبی والنفی، دنیا میں ذلت ہے، قتل و غارت گری ہے، ملک بدر کرنا ہے، قیدی بنانا ہے، یہ سب ذلتیں، جو نہیں مانتے قیدی بنتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، ملک بدر ہوتے ہیں، رسوائی ہوتی ہے دنیا میں، اور آخرت کا عذاب تو سخت ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تسلی مومنین، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب۔ نیچے لکھیں تمام جہتیں، ذکر تو مشرق اور مغرب کا ہے، مراد تمام جہتیں ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس تم جہاں کہیں بھی ہو تم اپنا رخ کر دو اللہ کی طرف، تم جہاں کہیں بھی ہو تم اپنا رخ کر دو اللہ کی طرف۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ کشادہ ہے اور جاننے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت کے اندر وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب حکم آیا نا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو،
بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم ختم ہو گیا، بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا، تو یہود نے اعتراض شروع کر دیا۔ یہود نے کہا بھئی دیکھو پہلے ان کا قبلہ وہ تھا، اب انہوں نے قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا، تو اگر وہ قبلہ ٹھیک تھا تو اس کو چھوڑا کیوں، اور اگر یہ ٹھیک تھا تو پہلے سے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی کہ بھئی مشرق اور مغرب ہر جگہ اللہ موجود ہے، تو پہلے اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہاں رخ کرو تو وہاں کیا، اب اللہ نے حکم دیا یہاں رخ کرو تو یہاں کر دیا، تو اس لیے کسی جہت میں کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت اللہ کے حکم میں۔ مشرق اور مغرب میں، شمال اور جنوب، کسی جہت میں کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ فضیلت اللہ کے امر میں ہے کہ اللہ کا پہلے امر تھا وہاں رخ کرو تو وہاں کیا، اب اللہ نے حکم دیا یہاں رخ کرو تو یہاں کر دیا، تو اشارہ کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس لیے وہاں رخ کیا تب بھی اللہ تھا، یہاں رخ کیا تب بھی اللہ موجود ہے۔ اب یہاں لفظ لکھا آپ نے نا تمام جہتیں، تو ذکر تو کس کا کیا؟ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ یہ اشارہ یہ ہے چونکہ سورج کا طلوع مشرق سے ہے اور عموماً غروب مغرب میں ہوتا ہے، تو ایشیا کے اندر یہ طلوع اور یہ غروب ہے، اور تمام جہتوں میں مشہور جہتیں کون سی ہیں؟ مشرق اور مغرب ہے، چونکہ اس سے خود بخود شمال اور جنوب معلوم ہو جاتے ہیں۔ جب ایک چیز کا طول اور عرض ذکر کر دیا جائے نا تو اس سے دونوں بقیہ جہتیں خود معلوم ہو جاتی ہیں۔ 4 جہتوں میں 2 جہتوں کے ذکر سے دیگر جہتوں کا علم معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ نے 2 معروف جہتیں ذکر کر دی، اور آگے فرمایا تم جہاں بھی رخ کرو تو اللہ وہاں موجود ہے۔ اب دیکھیں یہاں تو حکم تھا جہاں رخ کرو گے اللہ موجود ہوگا، یہ حکم اب کس نماز کے لیے؟ یہ حکم ہے اب نفلی نماز کے لیے۔ اگر ایک آدمی نوافل پڑھ رہا ہے، سواری پہ پڑھ رہا ہے، نیچے نہیں اتر سکتا، سواری پہ سفر پہ جاری ہے، تو اگر اس نے رخ جہاں بھی کر دیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یا ایک آدمی ہے سواری پہ، ابتدا میں رخ بیت اللہ کی طرف کیا، درمیان میں سواری مڑ گئی، دائیں بائیں مڑ گئی تو نماز ہو جائے گی۔ تو نوافل میں اگر زمین پہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو اور انسان سفر کی حالت میں ہو، تو اس نے اگر جہاد کی حالت میں اور یا سفر کی حالت میں سواری پہ نماز پڑھ لی، جہاں بھی رخ ہو تو نماز ہو جائے گی۔ یا اسی طرح جب قبلہ پتہ نہ ہو، جب کسی انسان کو قبلے کا علم نہیں ہے، قبلہ مشتبہ ہو گیا، کسی جنگل میں موجود ہے، تو وہ جہاں بھی رخ کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ حکم اب کس کے لیے؟ جب کہ قبلے کی جہت کا پتہ نہ ہو، اور نمبر 2 نوافل ہو۔ فرض نمازوں کے لیے حکم تو وہی ہے جو آگے آئے گا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر دو۔ فرض نماز میں اگر قصداً کسی اور کی طرف رخ کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ان اللہ واسع، یقیناً اللہ تعالیٰ کشادہ ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ کشادہ ہے کیا مطلب؟ یوسع علی عبادہ فی دینہم ولا یکلف ما لیس فی وسعہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر احکامات میں وسعت لاتا ہے اور ایسے کام کا مکلف نہیں کرتا جس کی طاقت نہ ہو۔ تو یہ انسان کی طاقت میں ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرے، یہ طاقت سے باہر نہیں ہے۔ تو وسیع کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احکامات میں وسعت کرتا ہے۔ پہلے اللہ نے وہاں حکم دیا، اب یہاں اللہ نے حکم دے دیا، اور اللہ ایسا حکم نہیں دیتا جس کی طاقت نہ ہو۔ علیم، اللہ جاننے والا ہے۔ پہلے وہاں اللہ نے حکم دیا رخ کرو، اس میں مصلحت تھی، اور اب اللہ نے حکم دے دیا یہاں رخ کرو، اس میں مصلحت ہے۔ اللہ کا ہر کام مصلحت سے ہے، اللہ ہر بات کا خوب جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے بنا دیا اللہ کے لیے بیٹا، بنا دیا انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ کل لہ قانتون، اور تمام چیزیں اسی کے سامنے عاجزی کرنے والی ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہی موجد ہے، بدیع السماوات موجد ہے، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔ ایجاد کہتے ہیں بغیر نمونے کے پیدا کرنا، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ حکم دیتا ہے کسی کام کا کہ وہ ہو جا، پس وہ کہتا ہے ہو جا، تو پس وہ کام ہو جاتا ہے۔
اب دیکھیں یہاں پر وقالو کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کو بنایا. اب یہاں سب شامل ہیں. یہود نے اللہ کے لیے حضرت عزیر کو بیٹا بنایا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا. تو سب نے اللہ کے لیے کیا بنا دی؟ اولاد بنا دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے سبحانہ، اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آگے اپنے 4 اوصاف ذکر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 1 بل لہ ما فی السماوات، نمبر 2 کل لہ قانتون، نمبر 3 بدیع السماوات، اور نمبر 4 اذا قضا امرا. جس میں 4 اوصاف ہوتے ہیں وہ اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہاں اللہ نے اپنے 4 اوصاف کا ذکر کیا. سمجھ آ رہے؟ اوصاف 4 کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا. دیکھیں انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بنائی نا، اور اللہ کے لیے اولاد بنا دینا گویا اللہ کو گالی دینا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک. اللہ تعالیٰ فرماتے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کو اختیار نہیں تھا. وشتمنی، ابن آدم نے مجھے برا بلا کہا ولم یکن لہ ذالک. فاما تکذیبہ ایایا فزعم انی لا اقدر ان اعیدہ. اس کا جھٹلانا مجھے یہ کہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس پر قادر نہیں ہوں کہ میں انسان کو پیدا کروں. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ، اور اس کا گالی دینا یہ کہ یہ میرے لیے اولاد بناتا ہے، حالانکہ فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا، میں پاک ہوں کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں. بات کیا سمجھ گئے؟ اللہ کے لیے اولاد کا نظریہ رکھنا گویا اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کو برا بلا کہنا ہے. اب اللہ اولاد سے پاک ہے، اس کی وجہ سنو. دیکھیں انسان سے جو پیدا ہوتی ہے نا اولاد، وہ اس کی ہم جنس ہوگی یا خلاف جنس ہوگی، اور خلاف جنس کا پیدا ہونا عیب ہے. انسان ہے نا، اگر انسان سے انسان پیدا نہ ہو، مثلا معاذ اللہ انسان سے کوئی کتے کا بچہ، بلی کا، چوہے کا بچہ پیدا ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ عیب ہے نا. تو انسان سے خلاف جنس کا پیدا ہونا عیب ہے، اور اللہ عیب سے پاک ہے. اب اللہ واجب الوجود ہے اور ساری کائنات ممکن الوجود ہے. اللہ واجب الوجود ہے اور ساری کائنات ممکن الوجود ہے. اب اللہ سے اگر اولاد ہو معاذ اللہ تو وہ اولاد تو واجب نہیں ہوگی، ممکن ہوگی. تو جب اولاد کی جنس الگ ہو گئی، اللہ کی جنس الگ ہو گئی، تو خلاف جنس کا پیدا ہونا عیب ہے اور اللہ عیب سے پاک ہے. نمبر 2، اگر اولاد اللہ سے پیدا ہوگی تو اب اللہ رب العزت کی جو اولاد جو ہوگی نا، اولاد جز ہوتی ہے والد کا. اولاد والد کا جز ہے، والد کے نطفے، والدہ کے نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے، انہی کے مشابہ ہوتا ہے اخلاق کردار میں. تو یہ اولاد والدین کا کیا ہے؟ جز ہے. کل اپنے جز کی طرف محتاج ہوتا ہے. اگر اولاد ہو تو اللہ اپنے جز کی طرف محتاج ہوگا، حالانکہ اللہ احتیاج سے پاک ہے. نمبر 3، اگر اولاد ہوگی تو اللہ کل ہے، اولاد جز ہے، تو اللہ مرکب ہوگا، تو ہر مرکب چیز حادث ہے، تو اللہ بھی حادث ہوگا، حالانکہ اللہ تو واجب الوجود ہے، حادث نہیں. پھر اولاد کی ضرورت تب ہوتی ہے کہ انسان محتاج ہوتا ہے. اولاد اس لیے ہوتی ہے میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، مجھے بڑھاپے میں کما کے دے، بیمار ہو جاؤں تو میری ذمہ داری کرے، خدمت کرے. اگرچہ آج وہ اولادیں نہیں ہیں لیکن والدین اولاد سے یہ تمنا رکھتے ہیں. تو اللہ تو احتیاج سے، بیماری سے، ہر چیز سے پاک ہے، تو اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں. اولاد انسان اس لیے لیتا ہے کہ اس میں تغیر، تبدیلی آتی ہے، بیماری ہے، امراض ہیں، موت ہے، تو وہ چاہتا ہے میرا کاروبار میرے بیٹے سنبھالیں. تو تغیر تبدیلی ہے، اور اللہ تغیر تبدیلی ہر چیز سے پاک ہے. انسان کو اولاد اور اس کی ضرورت ہوتی ہے نیابت کے لیے. بادشاہ سارے کام نہیں کر رہا، وزیروں کو رکھتا ہے تاکہ میں ہر ایک کی بات نہیں سن سکتا، وزراء کو رکھتا ہے، نائبین کو رکھتا ہے، ہر علاقے میں تم سنو، ان کے کام کرو. اللہ ہر چیز پر قادر، شیرک سے زیادہ قریب، ہر بات سے واقف. اسے کسی وزیر، کسی نائب، کسی اولاد کی حاجت نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے اللہ کے لیے اولاد. پھر دوسرا یہ سمجھے، اولاد ہونا اگر فخر ہے. عیسائی مناظرے کے لیے آئے دیوبند میں،
تو مناظرہ تھا، تو اس وقت جو مناظرے کے لیے آنا تھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو حضرت آ رہے تھے، تو اتنے میں وہ عیسائی مناظر چیلنج کرنے لگا، چیخنے لگا کہ بھئی دیکھو ابھی تک تمہارا مناظر نہیں آیا، بھاگ گیا، شکست ہو گئی اس کو۔ ایک روٹیاں پکانے والا تھا، اس نے کہا میں جب تک مناظرہ کرتا ہوں ہمارے حضرت شیخ آ رہے، میرے سے بات کرو۔ اس نے کہا تو کیا بات کرے گا؟ اس نے کہا بھئی میں یہ بات کروں گا کہ مجھے یہ بتا کہ دیکھو یہ اولاد جو ہے یہ عیب ہے یا فخر ہے؟ اگر یہ فخر ہے تو اللہ کا ایک بیٹا کیوں ہے؟ تو پھر تو اللہ کے تو ہزاروں بیٹے ہونے چاہیے نا۔ اس نے کہا میں عام روٹیاں پکانے والا ہوں، میرے درجن سے زائد بیٹے، اور اللہ رب العزت زمین آسمان کا خالق، ساری کائنات کا بادشاہ، اور بیٹا صرف ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اگر بیٹا کمال ہے تو ایک نہیں ہونا چاہیے، اور اگر عیب ہے تب تو عیب ایک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بس اسی بات میں وہ لاجواب ہو گیا۔ اس نے کہا ہمارے حضرت سے بات تو دور کی بات ہے، تم میرے سے بات کرو۔ اس لیے میں نے بات یہ عرض کر دی، اللہ کے لیے اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہونا کمال ہوتا پھر تو لاکھوں ہوتے، اور اگر عیب ہوگا تو ایک بھی نہیں ہوگا۔ پھر اگر اولاد ہوگی تو اب اولاد پہ عدم کا زمانہ گزرا، اولاد نہیں تھی پیدا ہوئی، تو جس پہ عدم کا زمانہ گزرے وہ حادث ہوتا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہم پہلے نہیں تھے آج ہیں، ایک وقت آئے گا ہم نہیں ہوں گے۔ تو جس پہ عدم کا زمانہ گزرے وہ حادث ہوگا، تو اللہ پھر واجب اور اولاد حادث یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا، جنس سے خلاف جنس پیدا ہو جائے۔ اس لیے میں نے بات عرض کی جنس سے ہمیشہ اس کے ہم جنس ہوگی، اس لیے کہا سبحانہ، اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات، پہلا وصف، اللہ کیوں اولاد سے پاک ہے؟ اس لیے کہ اللہ تو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، جو زمین اور آسمان سب چیزوں کا بادشاہ ہو، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بادشاہت سب چیزوں پہ چل رہی ہے۔ نمبر 2، کل لہ قانتون، تمام چیزیں اس کے سامنے عاجزی کرنے والی ہیں، یعنی تمام چیزیں عاجز ہیں۔ انسان تو اولاد اس لیے کہ بعض لوگ نافرمان ہوں گے، بیٹا مقابلہ کرے گا، بیٹا ساتھ دے گا، بیٹا سخت مزاج والا ہے لڑے گا، تو اللہ کے ہاں تو سب چیزیں خود عاجز اور فرما بردار ہیں، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ بدیع السماوات، نمبر 3، اللہ تو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو، ساری کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، بھلا اس کو کسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنا نائب پیدا کرے۔ نمبر 4، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ اللہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا اور وہ کہتا ہے ہو جا، پس وہ بات ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کا تو کن امر چلتا ہے، اللہ کو تو اولاد کی حاجت ہی نہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے، لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہم سے بات کرتا، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا، او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کے قول کے مثل، تشابہت قلوبہم، پس ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور ہم نے بیان کر دی نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھنے والے ہوں۔ دیکھیں یہاں سے اب وقال الذین لا یعلمون، کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، مراد مشرکین مکہ، تو مشرکین مکہ نہیں جانتے تھے، جاہل تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ نمبر 1، لولا یکلمنا اللہ، پہلا جز، پہلی بات کہی اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ کلام کرنے کا مقصد اللہ ہم سے براہ راست بات کرے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، میں نے ان پر قرآن نازل کیا، اللہ ہمیں خود کہے۔ یا نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فرشتوں کو بھیجے، فرشتے کہیں کہ اللہ کا نبی ہے، تب ہم مانیں گے۔ دو باتیں، یا اللہ ہمیں خود کہے، اور یا اللہ فرشتوں کو بھیجے اور وہ کہیں اللہ کا نبی ہے، تب ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ نمبر 2، یا یہ کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے، او تأتینا آیا، کوئی نشانی لے کر آئے تو ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک قال الذین، جواب شکوہ، قال الذین سے تو ان کا شکوہ تھا، تو جواب شکوہ آیا، اسی طرح بات کہی ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے پہلے کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل۔
کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل نے بھی یہ بات کہی تھی نا، کیا انہوں نے کہا تھا ہم تب مانیں گے جب اللہ کو ہم آمنے سامنے دیکھ لیں، جب تک ہم اللہ کو آمنے سامنے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہم بات نہیں مانیں گے۔ دیکھیں بنی اسرائیل نے کہا تھا نا ارنا اللہ جہرا، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہوں گے تب ہم مانیں گے ورنہ نہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل نے بھی مطالبہ کیا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود ہو۔ تو اللہ نے کہا ان کا یہ مطالبہ کرنا کہ ہم اللہ کو آمنے سامنے دیکھیں، یہ وہی مطالبہ ہے جو ان سے پہلے بنی اسرائیل نے بھی مطالبہ کیا تھا۔ کذالک قال الذین، کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کے قول کے مثل۔ تو کذالک میں یہ تشبیہ ہے قول میں، مثل قولہم میں تشبیہ مقولے میں۔ کذالک قال، کا اسی طرح وہی قول، مثل قول مقولہ، وہ مقولہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو اپنے آمنے سامنے دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، مل گئے، یعنی جو بات انہوں نے کہی ان نے وہی بات انہوں نے بھی کہی۔ قد بینا الآیات، یقیناً ہم نے بیان کر دی نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے یہ جز ثانی کا جواب دیا، پہلے جز کا جواب نہیں دیا۔ پہلے جز کا جواب کیا تھا؟ ہم اللہ کو آمنے سامنے دیکھتے ہیں۔ دوسرا جز کیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے۔ اب اللہ نے پہلے جز کا جواب نہیں دیا کیونکہ وہ سوال تھا بے وقوفی والا، احمقانہ سوال تھا۔ اللہ کو بھلا کون دیکھ سکتا ہے؟ تو یہ بے وقوفوں والی بات تھی، اس لیے بے وقوف کی بات کا جواب نہیں دیا جاتا، اس سے اعراض کیا جاتا ہے۔ کم عقل بے وقوف کی بات سے اعراض ہے۔ دوسری بات کا جواب دیا کہ بھئی کوئی نشانی لے کر آؤ۔ اللہ نے کہا ہم نے ایک نہیں، قد بینا الآیات، ہم نے تو نشانیاں بیان کر دی اسی قوم کے لیے جو یقین رکھے۔ ہم نے ایک دو نہیں، سینکڑوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سینکڑوں معجزات دیے نا، آپ کے سینکڑوں معجزات تھے لیکن بدبخت تم نے ایمان نہیں لانا۔ تو یہ جواب کس کا دیا؟ جز ثانی کا جواب دیا۔ انا ارسلناک بالحق، تسلی خاتم الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے جہنمیوں کے بارے میں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی یہ دی، حضور دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، مشرکین مکہ، اسی طرح اہل کتاب یہود و نصارہ میں اکثر ایمان نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین اور پریشان ہو جاتے۔ اللہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کام ہے دعوت دینا، خوشخبری دینا ایمان والوں کو، ڈرانا کفار کو۔ خوشخبری دینا ایمان والوں کو اور ڈرانا کفار کو، یہ آپ کا کام ہے۔ باقی جو نہیں مانتا چھوڑ دو، ہم نے اس کے لیے جہنم بھی تیار کی۔ تو ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیرن اس کے نیچے ایمان والوں کے لیے، نذیرن کفار کے لیے۔ اور آپ سے سوال نہیں ہوگا جہنمیوں کے بارے میں، یعنی اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے یہ کیوں چلا گیا، کیونکہ آپ نے تو اپنی دعوت دے دی۔ اب بعض ساتھی کہتے ہیں جی ایک آدمی بھی جہنم میں چلا جائے تو ہم سے پوچھا جائے گا، تو لہٰذا ہمیں امریکہ برطانیہ سب جگہ پہنچنا ہے، اس کے ہم مکلف نہیں۔ ہمارا کام ہے جہاں موجود ہیں وہاں دعوت دیں، جہاں تک ہم مکلف ہیں، ہماری حیثیت، ہمارے پاس جتنی دولت اور وسعت اور اختیارات ہیں وہاں تک ہم پہنچیں۔ جہاں ہم نہیں جا سکتے، مثلا 7 سمندر پار، اس کے ہم مکلف۔ اور کوئی جہنم میں جائے اللہ ہم سے کیوں پوچھے گا؟ تو لا تسأل عن اصحاب الجحیم، ہم سے پوچھنا نہیں ہے، ہمارا کام دعوت دینا ہے۔ ایک دفعہ دعوت دے دو، بات مان لے فبہا، اگر نہیں مانتا تو اللہ نے اس کے لیے جہنم کو بنایا ہے۔ اس کے پیچھے بار بار جانا، بار بار اس کے پیچھے کہ حضور ابو جہل کے بعد 313 دفعہ گئے، او بھائی یہ بات کہاں آئی ہے؟ حضور ابو جہل کے ہاں اتنی دفعہ گئے، اتنی دفعہ گئے، اس کی کوئی تصریح کسی روایت میں نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پہ دعوت دی، ایمان نہیں لایا، اس کی موت کفر پہ ہونی تھی، اللہ نے کفر پہ دے دی۔ اس لیے کوئی جہنم میں جاتا ہے تو ہم اس کے مکلف۔ ہمارا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام دین کی دعوت پہنچانا، منوانا نہیں، دین کی دعوت پہنچانا۔ اس لیے زبردستی اس کو کھینچو نہیں، 4 مہینے لگا چلہ لگا، بس دعوت پہنچاؤ، مان لیتا ہے فبہا، نہیں مانتا، ہدایت ہمارے اختیار میں نہیں۔ پیغمبر اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکا،
نوح علیہ السلام بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے، ابراہیم علیہ السلام والد کو نہیں دے سکتے۔ انسان دعا ضرور کرے، اخلاص کے ساتھ دعوت ضرور دے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ پیروی کرو ان کی ملت کی، ان کے مذہب کی، ان کے ملت، ان کے مذہب کی۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، فرما دیجئے اللہ کی طرف سے ہدایت وہی حقیقی ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت وہی حقیقی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے اتباع کر دی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی، پس نہیں ہوگا آپ کے لیے کوئی بچانے والا، نہیں ہوگا آپ کو کوئی اللہ سے من ولی، اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی حمایتی، ولا نصیر، کوئی مددگار، اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی حمایتی اور مددگار آپ کے لیے نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی نا کہ سب ایمان لے کر آئیں، یہود بھی اور نصارہ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بارہا دعوت دی لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا یہ لوگ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کا مذہب اپنا لو، جب تک آپ یہودی یا عیسائی نہیں بنو گے یہ کبھی بھی آپ کو پسند نہیں کریں گے۔ آج ہمارے حکمران بھی ان کی بڑی خیر خواہی کرتے ہیں یہود و نصارہ کے لیے، لیکن وہ پھر بھی ان سے خوش نہیں ہوتے۔ یہود تب خوش ہوں گے جب ان کا مذہب اپنا ہوگے، یہ زبانی جمع خرچ سے خوش نہیں ہوں گے، تو اس لیے قرآن نے پہلے وعدہ کر دیا کہ یہ خوش ہوں گے جب ان کا مذہب اپنا ہو۔ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم پیروی کرو ان کے ملت کی پیروی کر دو۔ قل، فرما دیجئے، ان ہدی اللہ، دیکھیں ہدی اللہ اضافت کے ساتھ ہے، معرفہ ہے نا، اور آگے الہدا بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے، دونوں معرفہ ہیں۔ آپ نے اصول پڑھا ہے المعرفۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی، جب معرفے کا اعادہ معرفے کے ساتھ ہو تو یہ عین اولا ہوتا ہے، لہٰذا پہلے والا ہدایت اور بعد والی ہدایت سے ایک ہی مراد ہوگا، دین اسلام۔ جیسے العسر دو جگہ معرفہ آیا، مراد ایک تنگی ہے اور آسانیاں دو ہیں، تو یہاں بھی دونوں معرفہ ہے تو مراد کیا ہے؟ ایک اسلام، یعنی ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے، ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سب گمراہی اور باطل ہیں۔ اب یہاں دیکھیے ہدی اللہ، یہاں پر یہ مبتدا ہے، الہدا خبر ہے، درمیان میں ہوا ضمیر فصل ہے، یہ ضمیر فصل آئیے تاکید کے لیے کہ ان ہدی اللہ، یقیناً اللہ کی ہدایت وہی حقیقی ہدایت ہے، اور وہی حقیقی ہدایت کون سی ہے؟ اسلام ہے۔ تو کلام میں کیا پیدا ہو گیا؟ زور اور طاقت، مبتدا بھی معرفہ خبر بھی، اور درمیان میں ضمیر فصل۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ پیروی کرو گے ان کی خواہشات کی، خواہشات کے لفظ سے معلوم ہو گیا کہ یہود و نصارہ کا مذہب ابھی صرف خواہشات کا مجموعہ ہے، یہود و نصارہ کا مذہب اب صرف خواہشات کا مجموعہ ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے تحریف کر دی، تو تحریف کرنے کے بعد وہ اپنی اصل پر باقی نہیں ہے، اور نمبر دو منسوخ ہو گیا، تو جب تحریف ہو گئی، منسوخ ہو گیا، تو اب وہ مذہب نہیں رہا، اب جو اس پر چلے گا وہ حقیقت میں کسی آسمانی مذہب پہ نہیں چل رہا بلکہ وہ خواہشات پہ چل رہا۔ یہاں لفظ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ پیروی کرو، دیکھیں شخصیات کی اہمیت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہوتی۔ کسی بھی شخصیت کی اہمیت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے۔ حضور کو خطاب کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اگر آپ پیروی کرو گے تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو جب حضور کے اعمال ضائع ہو جائیں گے تو امت کے تو بطریقے اولا ضائع ہو جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ اصل مقصود اللہ کی اطاعت ہے، اور نمبر دو یہاں خطاب حضور کو ہے لیکن مراد امت ہے، نبی تو معصوم ہے، اس سے تو گناہ نہیں ہوتا، تو جب حضور اتباع کریں تو آپ کے لیے وعید ہے، تو امت کے لیے تو بطریقے اولا وعید ہے۔ یہاں سے بھی پتہ چلا، اب جو کہتے ہیں جی یہود کے پیچھے چلو، مغرب سے رہنمائی لو، تو مغرب سے بھی جو رہنمائی لے گا تو مغرب خواہشات ہے۔ اللہ نے کہا اب جو مغرب ہے وہ کیا ہے؟ یہود و نصارہ، وہ صرف
ख्वाहिशात पे وہ زنا کر رہے ہیں، وہ شراب پی رہے ہیں، اپنی خواہشات پہ وہ لوگ چل رہے ہیں، وہ ابھی کسی آسمانی مذہب پہ نہیں چل رہے۔ خواہشات پہ چلنا بعد اس کے کہ جاءک من العلم، آپ کے پاس آ چکا ہے علم۔ کون سا علم؟ یقینی وحی کا علم۔ وحی کے یقینی علم کے بعد تحریف والی بات کو لے لینا، یہ خواہشات پہ چلنا ہے۔ اب اگر کوئی چلے گا مالکا، نہیں ہوگا آپ کے لیے کوئی بچانے والا اللہ کے عذاب سے۔ تو خطاب تو حضور کو ہے، مراد کیا ہے؟ امت ہے، کہ کوئی بھی آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ من ولی، نہ کوئی حمایتی، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار۔ من اللہ کے نیچے لکھے من عقابہ و سخطہ، من عقابہ و سخطہ، اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی سے۔ من ولی کے نیچے معین یعصمک، معین یعصمک، کوئی ایسا مددگار نہیں ہے جو آپ کو بچا لے۔ ولا نصیر یذب عنک، یذب عنک، کوئی آپ سے عذاب کو دور بھی نہیں کر سکتا۔ وفیہ الخطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم والمراد منہ الامہ، خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد اس سے آپ کی امت ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، دلیل نقلی از مومنین اہل کتاب، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ پڑھتے ہیں اس کو جس طرح کے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان لانے والے ہیں اس پر۔ ومن یکفر بہ، پس جو شخص کفر کرے گا اس کا، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، یہ پورا جملہ مبتدا ہے، اور اولئک یؤمنون بہ، یہ جملہ اس کے لیے خبر ہے کہ جو قرآن کو اس طرح پڑھیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ کیا ہیں؟ مومن لوگ ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ اہل کتاب میں ایمان والوں کی۔ اہل کتاب میں بعض لوگ ایمان لے کر آئے نا، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا جس طرح پڑھنے کا حق ہے، ایمان لے کر آئے، اللہ نے ان کی مدح فرمائی، اور جو نہیں لے کر آئے اللہ نے ان کی مذمت فرمائی۔ اب یہاں ایک جملہ ہے حق کا تلاوت ہی، تلاوت کرنے کا حق ادا کیا، اس کو مطلب ہے شریعت کے تمام احکامات کو دل سے مانا، شریعت کے تمام احکامات کو دل سے مانا، اور حضور کی نبوت کو بھی مانا، تمام احکامات کو بھی تسلیم کیا اور آپ کی نبوت کو بھی تسلیم کیا۔ یہ کیا ہے؟ حق کا تلاوتی۔ یا نمبر 2، اس سے مراد یہ ہے کہ ان تلاوت کرتے وقت ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی، بسا اوقات ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، تو انہوں نے شریعت کے تمام احکامات پر عمل کیا، تو اس لیے گویا تلاوت کا حق ادا کیا۔ دیکھیں، آدمی اگر لفظ کی تلاوت کرے لیکن معانی پر عمل نہ کرے تو اس نے تلاوت کا حق ادا، تو وہ الفاظ کی تلاوت بھی کرتے تھے، کیفیت آنکھوں سے آنسو بھی بہتے تھے، اور معنی پر عمل کر کے شریعت کے تمام احکامات کو تسلیم بھی کرتے تھے۔ اللہ نے کہا یہی لوگ مومن ہیں۔ ومن یکفر بہ، بہ کا مرجع کیا ہے؟ اب بہ ضمیر کا مرجع یہ تو ہے قرآن کریم، کہ جو انکار کرے اس قرآن کا، تلاوت نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، تو وہ کافر ہے۔ یا بہ کا مرجع آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانے تو وہی آدمی کیا ہے؟ کافر ہے۔ کہ جو نبوت کو نہ مانے وہ کافر ہے، تو یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو نعمتیں میں نے تم پہ کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو یہ ترغیب ہے، اور آگے واتقوا سے ترہیب ہے۔ دیکھیں، یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ تیسری مرتبہ ہوا۔ پہلے یا بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا اجمالاً، پھر یا بنی اسرائیل آیا تھا تفصیلاً، اور یہ یا بنی اسرائیل ہے خلاصتاً۔ کیا سمجھے؟ کتنی مرتبہ؟ پہلے مرتبہ یا بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا تھا، پھر ایک رکوع میں بات تھی وہ اجمالاً تھا، پھر یا بنی اسرائیل کا پہلے پاؤں کے بعد دوسری مرتبہ ذکر ہوا، یہاں تک آدھا سپارہ یہ ان کے تمام خامیاں عیوب بیان ہوئے، تو یہ ہو گیا۔ اور اب یہ ہے اجمالاً، اب کیا ہے؟ اجمالاً ہے۔
تو اب یہاں یاد کرو تم میری نعمتوں کو، یاد کرو، شکر ادا کرو میری نعمتوں اور ان احسانات کا جو میں نے تم پر کی، صرف تم پر نہیں کی بلکہ تمہارے آباء و اجداد پر بھی کی، اور سب سے بڑھ کر میں نے تمہیں تمام جہان والے، مراد اس جہان کے لوگ، اس لیے کہ امت محمدیہ کو سب پر فضیلت ہے، اس جہان کے لوگوں پر ہم نے تمہیں فضیلت دی۔ واتقوا ترہیب، اور تم ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس نہیں کام آئے گا کسی نفس کو کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل، نہیں قبول کیا جائے گا کسی سے کوئی بدلہ، کوئی فدیہ، ولا تنفع شفاعت، اور نہیں فائدہ دے گی کوئی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بات کی تھی، انسان کو اپنی جان چھڑانے کے لیے کتنے طریقے آزماتا ہے؟ 4۔ کسی سے جان چھڑانا، عذاب اور قید سے بچنے کے لیے کتنے طریقے ہیں؟ 4۔ اللہ نے چاروں کی نفی کر دی۔ نمبر 1، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بدلے دوسرا دے دیا جائے، مثلا کوئی آدمی قید میں ہو، دوسرا کہ یار اس کو چھوڑ دو، اس کی جگہ اس کو دے دو سزا، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو سزا دے دو، اس کی جگہ دوسرے کو جیل میں رکھ دو، تو اللہ نے کہا کوئی نفس دوسرے نفس کو کوئی کام نہیں آئے گا۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے فدیہ دینا، رشوت دینا، رشوت دے دو، آج کے الفاظ میں چائے پانی کے ذریعے بھی کوئی نہیں چھوٹے گا، چائے پانی نے کھانا بھی کھلائے وہاں تب بھی وہ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ سفارش، کہ آدمی کہتا ہے بھائی میرے تعلقات بڑے ہیں، میرے ہاتھ بڑے لمبے، میں ابھی فون کراؤں گا تو مجھے چھوڑ دیا جائے گا، تو وہاں کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، مددگار، کہ بھئی اس کو جیل میں ڈالا اور اس کی پوری پارٹی اور جماعت کے لوگ آئے، جیل کو توڑا اور مددگاروں نے اس کو چھڑا دیا، تو اللہ کے مقابلے میں چاروں مدد کے طریقے ناکام ہیں، وہاں کوئی جہنم سے نکال نہیں سکتا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، بکلمات، چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے پورا کر دیا انہیں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے پورا کر دیا انہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں تجھے بناؤں گا لوگوں کے لیے پیشوا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو بھی پیشوا بنا، میری اولاد کو بھی پیشوا بنا۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ نہیں پہنچتا ظالموں کو، ظالموں کو میرا یہ وعدہ اور میرا یہ عہد نہیں پہنچتا۔ اب یہاں سے اللہ نے تذکرہ کس کا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جس کو سب مانتے ہیں۔ یہود کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پہ تھے، نصارہ کہتے ہیں ہمارے مذہب میں، مشرکین مکہ کہتے ہمارے مذہب میں، تو ہر ایک ان کو مانتا تھا۔ دیکھیں آج ہندو بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں برہمن، تو وہ بھی اپنی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وہ محبوب شخصیت تھی کہ اللہ نے سب کے دلوں میں ان کی، تو اللہ جب کسی کو آزما کر اس سے محبت کرتا ہے، پھر اس کی محبت بھی سب کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ ہر ایک کے دل میں، چاہے مومن ہو کافر، اپنے ہو غیر، امیر ہو فقیر، سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ اب یہاں پہلی بات یہ ہے، امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اذ ابتلا، آزمایا، امتحان لیا کس نے؟ تو امتحان لینے والا کون؟ اللہ۔ ممتحن کون؟ اللہ۔ کس سے امتحان لیا؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو امتحان ابراہیم علیہ السلام کا۔ نمبر 3، کس چیز میں لیا؟ سوالات کیا تھے؟ پرچے کے۔ تو پرچے کے سوالات جو تھے وہ کلمات ہیں، چند کیا تھے؟ کلمات کی تشریح میں آگے کروں گا۔ تو چند کلمات میں امتحان لیے، یہ سوالات۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام نے وعدے کو، تمام چیزوں کو پورا کیا، کامیاب ہو گئے۔ جب کامیاب ہو گئے، پانچواں چیز کامیابی پر انعام کیا ملا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ساری دنیا کے لیے تمہیں پیشوا بنا دیا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5۔ امتحان کس نے لیا؟ کس سے لیا؟ کن چیزوں میں لیا؟ کلمات میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پورے اتر گئے، کامیاب ہو گئے، اور انعام کیا ملا؟ پیشوا بنا دیا، اللہ نے سردار بنایا۔
اب یہاں پر ان کلمات سے کیا مراد ہے؟ بکلمات ان سے مراد، اس میں متعدد اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کلمات سے مراد 10 چیزیں، 10 چیزیں، ان میں سے 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ نمبر 1 قص الشارب، مونچھیں کٹوانا، والمزمزہ، کلی کرنا، والاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنا، والسواک، مسواک کرنا، وفرق الرأس، اور سر کے بالوں کے درمیان یہ مانگ نکالنا، سر کے بال کاٹنا اور بعض میں مانگ نکالنا، وخمس فی الجسد، 5 کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، 5 کا تعلق تو فطرت کے ساتھ تھا اور انسان کے سر کے ساتھ تھا، 5 کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 تقلیم الاظفار، ناخون کاٹنا، نمبر 2 نتف الابط، بغلوں کے بال کاٹنا، نمبر 3 حلق العانہ، زیر ناف بال کاٹنا، نمبر 4 والختان، ختنہ کرنا، اور نمبر 5 والاستنجاء بالماء، اور پانی سے استنجا